قیامت کے دن بندہ اپنے اس ساتھی کے ساتھ ہوگا، اپنے اس دوست کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا رہا، جس کے ساتھ تعلق دنیا میں رہا، اسی کے ساتھ قیامت کے دن جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب ہم دیکھیں، اگر میرا تعلق نمازی کے ساتھ ہے، قیامت کے دن میں بھی نمازی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اگر میرا تعلق کسی عالم دین کے ساتھ ہے، میں بھی عالم دین کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اگر میرا تعلق کسی دنیا دار کے ساتھ ہے، میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے لوگوں اپنا تعلق اچھے لوگوں سے بنا لیجئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھے لوگوں سے تعلق بنانا، انسان ہی انسان کیا، لوگوں کوئی جانور بھی اپنے جناب اپنا تعلق نیک لوگوں سے جوڑ دے، میرا اللہ اس کی بھی عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اٹھائیے سورۃ الکہف۔ اللہ اللہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ اٹھائیں، وہ اللہ کے نیک ولی بندے، اللہ کے پاک باز بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقویٰ عطا فرمایا، وہ لوگوں ان کا جہاں پر ذکر کیا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے نیک جناب اپنا تعلق نیک لوگوں سے جوڑ دیا اس نے۔ کائنات کے لوگوں، وہ جانور جسے ہم اپنے قریب کرنا گوارا نہیں کرتے، اس جانور نے اپنا تعلق نیک لوگوں سے جوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اللہ اللہ فرمایا لوگوں، وہ کتا جو اصحاب کہف کے پیچھے چلا، میرے رب نے اس کی شان یہ بڑھا دی، انہیں نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا، قیامت تک اس کے تذکرے کو عام کر دیا۔ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه۔ وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر من يخالل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا، محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام،
محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی میری معززات، مکرمات، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جس دنیا میں آباد کیا ہے، اس میں جہاں پر اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ اس کا تعلق اور ناطہ ہے، وہیں پر اس انسان کے دنیا میں کچھ ایسے تعلق والے ہیں جن کو دوستی کا تعلق کہا جاتا ہے، جن کو کاروباری معاملات میں یا محلے داری معاملات میں یا کسی بھی شعبہ کے اندر ایز انسان دوست بنایا جاتا ہے۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ جس نے اس تعلق کے بارے میں بھی واضح احکامات نازل فرمائے کہ دنیا میں جہاں پر میری رشتہ داری کے تعلقات ہیں، جہاں پر میرے گھر والوں کے تعلقات ہیں، وہیں پر میری دوستی کے جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، مجھے کیسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے اور کیسے لوگوں سے مجھے بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے ذریعے اسلام میں واضح فرما دی ہیں۔ حضرات، دوستی، تعلق، نسبت، یہ ہر ایک دل کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق جتنا ہی پاک ہوگا، انسان کی شان بھی اتنی ہی عظمت والی ہوگی، عزت والی ہوگی۔ یہ ایسے ہی سمجھے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ وہ دوست ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ انسان کی انسانیت میں اضافہ ہو، انسان کی عظمت میں اضافہ ہو، نہ کہ انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ جیسے ایک اینٹ ہے، اس کو بنانے والا بھی ایک ہی مستری ہے، اس کو لگانے والا بھی ایک ہی مستری ہے۔ اگر اس اینٹ کو مسجد پر لگا دیا جائے تو اس کی شان اور عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر اسی اینٹ کو واش روم میں لگا دیا جائے تو بتائیے جو مسجد میں لگنے والی اینٹ ہے وہ پاک اور صاف ہے یا واش روم میں لگنے والی اینٹ پاک صاف ہے؟ یقیناً مسجد کی اینٹ کی عظمت ہوگی، شان ہوگی۔ ایسے ہی کئی ایک مثالیں ہیں کہ جس چیز کی نسبت اچھی چیز کی طرف کر دی جائے اس چیز کی بھی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جس چیز کی نسبت بری چیز کی طرف کر دی جائے اس کی شان میں اتنی کمی ہو جاتی ہے۔ اور دوستی بھی ایسا ہی تعلق ہے کہ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ آپ اپنی نسبت جوڑیں گے، تعلق جوڑیں گے، اپنا ناطہ بنائیں گے تو آپ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا ان نیک لوگوں کی وجہ سے
اور اگر برے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا لیں گے تو آپ کی شان اتنی ہی کم ہو جائے گی، آپ کے لیے اتنے ہی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ایک امام عربی کے امام فراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخلہ کالریح، کہ دوستی ہوا کی طرح ہے، کہ جیسے ہوا جب چلتی ہے اگر ہوا خوشبودار ہوگی تو آپ کو معطر کر دے گی، آپ کو خوشگوار کر دے گی، اگر ہوا بدبودار ہوگی تو آپ کو پریشان کر دے گی، آپ کے وجود کو بھی بیکار کر دے گی۔ اسی لیے حضرات آج ہر بندہ اپنی دوستی کے تعلقات میں مضبوط ہونا چاہتا ہے، ہر بندے کا شوق ہے کہ میرا بھی کوئی نہ کوئی دوست ہو، لیکن لوگوں یاد رکھو اگر اس تعلق کو اسلامی نقطہ نظر سے بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر دنیا کے تعلق کو دنیا داری کی نقطہ نظر سے بناؤ گے تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس بارہ میں کیا بیان فرما رہے ہیں، سننا، توجہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ اللہ رب العالمین بڑے پیارے انداز کے ساتھ فرماتے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے مومنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کا خوف کھا جائیے، اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں لے آئیے۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ فرمایا لوگوں ہو جائیے، سچوں میں سے ہو جائیے، یعنی اپنی دوستی، اپنا تعلق، اپنا ناتا سچے لوگوں کے ساتھ لگا لیجئے۔ وہ لوگ جن کی دنیا تو مضبوط نہ ہو لیکن ان کا دین مضبوط ہو، وہ دنیا میں چاہے جتنے بھی کمزور ہوں لیکن اپنی زبان میں مضبوط ہو، وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو۔ اللہ فرمایا لوگوں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، ایسے لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیے۔ اللہ حضرات نیک لوگوں سے دوستی لگانا، نیک لوگوں سے تعلق بنانا، نیک لوگوں سے اپنا ناتا جوڑنا، نیک لوگوں سے کی محفل کو اپنانا، نیک لوگوں کے گروہ کو اپنا لینا کتنا عظیم عمل ہے، کتنا پیارا عمل ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تُرِيدُ أَن تَعْدُ عَنْهُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔
اللہ 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 فرمایا کائنات کے لوگوں سننا میرے پیغمبر کے سینہ پر اترنے والا قرآن۔ اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اللہ 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 آج میرے تیرے دل کی کیفیت، آج میری تیری سوچ جی میری دوستی ہو جائے اس علاقے کے چودھری سے ہو جائے، چاہے وہ علاقے کا ظالم ہی کیوں نہ ہو، میری دوستی اور تعلق بن جائے اس علاقے کے جناب ایس ایچ او سے بن جائے، چاہے وہ زانی اور شرابی ہی کیوں نہ ہو، میرا تیرا جناب طریقہ میری دوستی ڈی ایس پی سے ہو جائے، ایس پی سے ہو جائے، وزیر اعلیٰ سے ہو جائے، چاہے وہ دنیا کے گندے ترین لوگ کیوں نہ ہو، نانا کائنات کے لوگوں یہ دوستیاں کامیابی والی نہیں ہے، یہ دوستیاں ناکامی کا سبب ہے۔ کیوں؟ نیک لوگوں کی دوستی وہ اتنی عظیم دوستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو فرما دیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اے میرے پیغمبر اپنے آپ کو ٹھہرا لیجئے، اپنے دل کو جوڑ لیجئے، اپنے حلقہ احباب کو اپنا لیجئے، کن لوگوں کے ساتھ الذین یدعون ربہم، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، صبح بھی پکارتے ہیں شام بھی پکارتے ہیں، جو اپنے رب کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی محبت میں گم ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ناتا جوڑ لیجئے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اے میرے پیغمبر اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ نہ لگائیے جن کے دلوں کو اللہ نے غافل کر دیا ہے، جو دنیا کی محبت میں مگن ہو چکے ہیں، جو دنیا کی الفت میں مگن ہو چکے ہیں۔ اللہ 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 کائنات کے لوگوں وجہ کیا ہے؟ سننا میرے نبی کا فرمان، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرمایا لوگوں اچھی دوستی کا کیا فائدہ ہے اور بری دوستی کا کیا نقصان ہے، اچھے تعلق کا کیا فائدہ ہے اور برے تعلق کا کیا نقصان ہے۔ اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يجديك أن يحزيك ريحه۔ اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں اچھے اور برے دوست کی مثال میں محمد الرسول اللہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال بٹھی جلانے والے کی طرح ہے اور خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ اللہ 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 اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے اور برا دوست بٹھی جلانے والے کی طرح ہے۔ کیا معنی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت بھی فرمائی، فرمایا فحامل المسک، لوگوں جو خوشبو بیچنے والا ہے، جب جناب عطار جو ہے خوشبو بیچنے والا آپ اس کی دکان پر جائیں گے، اللہ 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 پہلی بات وہ اپنی دوستی کے ناطے آپ کو کوئی خوشبو بطور ہدیہ دے دے گا، آپ کو بطور ہدیہ کوئی خوشبو دے دے گا۔ اللہ 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 اگر وہ بطور ہدیہ نہ دے آپ کو اس کی دکان سے خوشبو آئے گی، پسند آ جائے گی، آپ اسے خرید لیں گے۔ اللہ 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 میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ ہدیہ بھی نہ دے آپ خرید بھی نہ سکے، کم از کم اس کی دکان پر جاؤ گے تو آپ کو جو خوشبو آئے گی اس کے ساتھ اپنی روح، آپ کی روح منور ہو جائے گی۔
اللہ اکبر، کم از کم خوشبو والے کے پاس جانے سے خوشبو تو آتی ہے نا۔ عطار کی دکان پر جائیں اور کچھ لے نہ وہ آپ کو دے تو آپ کو اچھی خوشبو تو آئے گی نا۔ اللہ اللہ، یہ گئے اچھا دوست، آپ کا دوست اچھا گئے، آپ کو کچھ اور نہ دے سکے، دولت نہ دے سکے، آپ کی ضرورت پوری نہ کر سکے، کائنات کے لوگوں وہ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، آپ کو کچھ بھی نہ دے سکے، کم از کم آپ اس کی عبادت کو دیکھیں گے، آپ اس کا اللہ کے سامنے جھکنا دیکھیں گے، آپ اس کی اللہ کے ساتھ محبت دیکھیں گے، جو وہ کر رہا ہے وہ کرنے کا شوق آپ کا بھی بن جائے گا۔ اللہ اللہ، پھر فرمایا وَنَافِخِ الْقِيرِ، لوگوں برا دوست جو ہوتا ہے وہ بٹھی جلانے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، بٹھی جلانے والا کیا معنی؟ وہ جو لوہے کو آگ میں جلاتا ہے۔ اللہ اللہ، جب آپ اس کے پاس جائیں گے، پہلی بات ہے آپ جب قریب جائیں گے اس کے آگ میں، بٹی میں جناب لوہا جلانے کی وجہ سے چنگاریاں نکلیں گی جو آپ کے کپڑوں پر پڑیں گی، آپ کے کپڑوں کو خراب کر دیں گی۔ اللہ اللہ، اگر آپ اپنے کپڑے بچا لیں گے، کم از کم جب اس کی دکان پر جاؤ گے آپ کو اس سے جناب ہیٹ بھی ملے گی اور بدبو بھی ساتھ ملے گی۔ اللہ اکبر، بٹھی جلانے والے کے پاس جائے، وہاں سے کبھی خوشبو آئی ہے؟ کبھی نہیں، آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ جب لوہا جلے گا اس سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس سے جناب ہیٹ نکلتی ہے۔ جناب میرے پیغمبر علیہ السلام نے وعدے کر دیا، فرمایا کہ نیک بندہ دوست ہوگا تو آپ کو خوشبو ملے گی، برا بندہ دوست ہوگا تو یا تو آپ کو ذلیل کروا دے گا یا آپ اس کے ساتھ رہیں گے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کو برا جاننا شروع کر دیں گے۔ اللہ اللہ، اس لیے آئیے ذرا تیزی وقار، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، لوگوں اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اچھے لوگوں سے اپنا تعلق بنا لو۔ اللہ اللہ، کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ اللہ اللہ، اگر آپ کا تعلق اچھے لوگوں سے بن جائے، اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کائنات کے لوگوں بنی اسرائیل کا ایک بندہ، اللہ اللہ، اس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ اتنا بڑا قاتل بندہ، 99 بندوں کو قتل کرنے والا، اللہ اللہ، یہ جناب ایک دن بیٹھا ہوا، دل میں خیال آیا، اللہ سے میں معافی کیوں نہ مانگ لوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کیوں نہ کر لوں، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ ایک عالم دین کے پاس چلا جاتا ہے، مولانا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کس بات کی؟ میں نے 99 قتل کیے، اور تیری توبہ کہاں ہونے والی؟ نہ تیری توبہ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، اس نے غصے میں آ کر اسے بھی قتل کر دیا۔ اب 100 افراد کا قاتل ہے، دل میں اللہ کی سے معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اللہ، اپنے جناب قریبی عالم دین کے پاس جاتا، مولانا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی، 100 بندوں کا قاتل ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، آج ہم سمجھتے ہیں اس جناب نمازی بندے سے تعلق رکھنے کا کیا فائدہ، اس دیندار بندے کے ساتھ جڑنے کا کیا فائدہ، اس جناب صرف مسیتڑ بندے کے ساتھ تعلق بنانے کا کیا فائدہ۔ اور لوگوں سنو، یہ جو کام کر دے گا تیرا کوئی بھی کام نہیں اور کر سکتا۔ اللہ اللہ، وہ عالم دین کہتا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا، وہ کہتا اللہ کے بندے تجھے معافی ملے گی، پہلی بات یہ ہے ان بد لوگوں کی بستی کو چھوڑ دے، ان برے لوگوں
لوگوں کی بستی کو چھوڑ دے، وہاں ایک علاقے میں نیک لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگنا، وہاں جا کر اللہ سے توبہ کرنا، ان نیک لوگوں میں زندگی بسر کر، تجھے اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں، وہ چلا اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ غرض سے نکل پڑا ہے، راستے کے اندر اسے موت آ جاتی ہے، وہ موت آنے کی وجہ سے اللہ اللہ آسمان سے اللہ کے فرشتے آ گئے ہیں، اس بندے کی روح لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ جہنم کے فرشتے آئے، کہنے لگے ہم نے اس کی روح کو لے کر جانا ہے، یہ گناہگار ہے، 100 بندوں کا قاتل ہے۔ اللہ اللہ ادھر جنت کے فرشتے بھی آ گئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اسے لے کر جانا ہے، اس نے اللہ سے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا، فرمایا جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اللہ اللہ فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب لوگوں اس زمین کو ناپ لیا جائے، اس کی پیمائش کی جائے، اگر بستی جس بستی سے یہ نکلا گیا برے لوگوں کی بستی وہ ابھی قریب ہے تو اس کو جہنم والے لے جائیں، اگر نیک بستی والے لوگوں کے یہ قریب ہو گیا ہے اس کو جنت والے لے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس وقت ناپنے لگتے ہیں اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں اے زمین برے لوگوں کی زمین سے دور ہو جا، برے لوگوں کی زمین سے پھیل جا، اور نیک لوگوں کی زمین کو بول دیا تو سکڑ جا۔ اللہ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت ماپا گیا ایک بالشت زمین وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ اور لوگوں سنو میرا پیغام، آج تو کسی حاجی نمازی نیک بندے کو اپنا قریبی دوست بنانا اپنے لیے باعث نفرت سمجھتا ہے، اور نیک اللہ سے محبت کرنے والا بندہ تجھے بڑا برا لگتا ہے۔ یہ دیکھ میرا رب کیا شان دیتا ہے، ایک بالشت وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، میرے رب نے 100 کے قاتل کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بالشت وہ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جناب دنیا داروں کے پاس تو جناب ایک ایک گھنٹہ 10 گھنٹے اپنے ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی دیندار کی مجبوری کیا اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ میرے محترم بھائی، اللہ کو نیک بندے کا تعلق بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اور برے بندے کے تعلق کی وجہ سے قیامت کے دن تو پچھتائے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے، قیامت کے دن بندہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے میرے اوپر افسوس، میں دنیا میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا جس کی وجہ سے میں نمازیں چھوڑتا رہا، فلاں بندے کو اپنا یار نہ بناتا جس کی وجہ سے میں جھوٹ بولتا رہا، فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا جس کی وجہ سے میں گناہ پر جاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے لوگوں، برے دوست کی وجہ سے قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا، اور اچھا دوست کتنا فائدہ مند ہوگا۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبا، لوگوں قیامت کے دن بندہ اپنے اس ساتھی کے ساتھ ہوگا، اپنے اس دوست کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا رہا، جس کے ساتھ تعلق دنیا میں رہا، اسی کے ساتھ قیامت کے دن جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب ہم
دیکھیں اگر میرا تعلق نمازی کے ساتھ ہے قیامت کے دن میں بھی نمازی کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اگر میرا تعلق کسی عالم دین کے ساتھ ہے میں بھی عالم دین کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اگر میرا تعلق کسی دنیا دار کے ساتھ ہے میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اللہ اللہ، اس لیے لوگوں اپنا تعلق اچھے لوگوں سے بنا لیجئے۔ اللہ اللہ، اچھے لوگوں سے تعلق بنانا انسان ہی انسان کیا لوگوں کوئی جانور بھی اپنے جناب اپنا تعلق نیک لوگوں سے جوڑ لے میرا اللہ اس کی بھی عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اٹھائیے سورۃ الکہف، اللہ اللہ اصحاب کہف کا واقعہ اٹھائیں، وہ اللہ کے نیک ولی بندے، اللہ کے پاک باز بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی عطا فرمایا، ان لوگوں ان کا جہاں پر ذکر کیا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے نیک جناب اپنا تعلق نیک لوگوں سے جوڑ دیا اس نے۔ کائنات کے لوگوں وہ جانور جسے ہم اپنے قریب کرنا گوارا نہیں کرتے اس جانور نے اپنا تعلق نیک لوگوں سے جوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اللہ اللہ فرمایا لوگوں وہ کتا جو صحابہ کہف کے پیچھے چلا میرے رب نے اس کی شان یہ بڑھا دی، انہیں نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا، قیامت تک اس کے تذکرے کو عام کر دیا۔ اللہ اللہ، اس لیے میرے محترم بھائی اپنا تعلق نیک بنائیے، اپنے یار نیک بنائیے، اپنے دوست نیک بنائیے نا۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں المرء علی دین خلیلہ، لوگوں بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندہ اپنے یار کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ لوگوں بندے کا جناب بندے کا طریقہ کار اس کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، جیسا دوست بنے گا ویسا وہ بن جائے گا۔ اگر دوست نیک ہے خود بھی نیک ہو جائے گا، اگر دوست برا ہے تو یقین جانو خود بھی برا بن جائے گا۔ اللہ اللہ، حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے نا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک یہودی کا بیٹا ہے، چند دن میرے نبی کی صحبت میں بیٹھا ہے، ابھی بچپنے کا عالم ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی سے تعلق جوڑ لیا ہے اس بچے نے، چند دن بعد وہ جناب نبی پاک کی محفل میں نہ آیا۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ کائنات کے لوگوں میرے نبی اس یہودی کے گھر میں جاتے ہیں اس بچے کی تیمارداری کے لیے۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں جاتے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام اس بچے کو کہتے ہیں بیٹا قل یا غلام لا الہ الا اللہ، بیٹا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، بیٹا کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جملے نکلے، اللہ اللہ، بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے اتے ابو القاسم، اے بیٹا ابو القاسم کی بات کو مان لے۔ بچہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اللہ، کلمہ پڑھا جان نکل گئی، جان جانے آفرین کی جانب روانہ۔ اللہ اللہ، بچہ فوت ہو گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ
اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے، تو نے اس بچے کی جان کو آگ سے نکال دیا۔ اللہ اللہ اللہ، اور لوگوں اس بچے کا جہنم سے آزادی کا سبب میرے نبی کا تعلق بن گیا، میرے نبی کی نسبت بن گئی، اچھے لوگوں کا تعلق بن گیا۔ اللہ اللہ اللہ، اور دوسری جانب دیکھیے ذرا توجہ کیجئے، وہ یہودی کا بیٹا ہے، اچھے لوگوں سے تعلق بنا، جنت کا وارث بن گیا۔ ادھر کائنات کے لوگوں، میرے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی نوح کا بیٹا ہے، بیٹا کتنے عظیم باپ کا ہے، لیکن تعلق برے لوگوں کے ساتھ ہے، تعلق گندے لوگوں کے ساتھ ہے، تعلق دنیا داروں کے ساتھ ہے۔ کائنات کے لوگوں ایسے غرق ہونے لگا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ انہو من اہلکا، اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ فرمایا اے نبی نوح انہو لیس من اہلکا، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیوں؟ اس کا تعلق برے لوگوں سے بنا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا، اپنے باپ کا انکار کر گیا، اپنی باپ کی نبوت کا انکار کر گیا، جس وجہ سے کائنات کے لوگوں باوجود نبی نوح کا بیٹا ہونے کے وہ جہنم کا بالن بن گیا۔ اللہ اللہ اللہ، اسی لیے نیک لوگوں سے تعلق ہے، یہودی کا بیٹا ہو کر جنت میں چلا گیا، برے لوگوں سے تعلق بنا، نبی کا بیٹا ہو کر جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے لوگوں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، لوگوں اچھے لوگوں سے تعلق بنا لو، نیک لوگوں سے تعلق بنا لو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ نیک لوگوں سے تعلق بنانا کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس اللہ کی زمین پر آنے والے انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھی اللہ کے بندوں سے تعلق، نیک لوگوں سے تعلق، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی جناب چاہت کیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سیدنا جناب یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں، اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ اللہ، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔ اللہ اللہ اللہ، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہتیں عطا کی ہیں، تو نے مجھے علم و حکمت عطا کیا ہے۔ اللہ میں یوسف کی دعا کیا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے بادشاہت پانے کے باوجود کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ مجھے مارنا، مجھے دنیا سے لے کر جانا تو مسلمان بنا کر لے کر جانا، مسلمان بنا کر اٹھانا۔ اللہ جب میں فوت ہو جاؤں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ میرا آخرت کا انجام، میرا دنیا سے جانے کے بعد کا تعلق کن سے بنانا؟ بالصالحین، نیک لوگوں سے بنانا۔ اور لوگوں یہ کتنا عظیم رتبہ ہے، اگر کسی کو نیک دوست مل جائے، کسی کو نیک جناب اچھا انسان بطور تعلق کے مل جائے، اللہ اللہ یہ وہ اعزاز ہے جو انبیاء کی اپنی چاہت ہے۔ سیدنا یوسف کہتے ہیں اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ مرنے کے بعد عطا فرمانا، دنیا میں تو ہے سو ہے، جب مر جاؤں تو مجھے نیکوں میں کھڑا کر دینا۔ اللہ اللہ اللہ، اور لوگوں جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے جانے لگے ہیں، اللہ 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 سے دعا مانگتے اللہ میری موت کسی اور زمین پر نہ آئے، اللہ میری موت آئے تو میں بیت المقدس کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ 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 مجھے مارنا اور بیت المقدس کے قریب، وجہ کیا ہے؟ بیت المقدس وہ سرزمین ہے
جہاں پر انبیاء علیہم کی قبریں ہیں، انبیاء مدفون ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر نیک لوگوں میں ہو جائے، میرا تعلق نیک لوگوں میں ہو جائے۔ اللہ اللہ حضرات یہیں پہ بس نہیں، توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر گئے، میرے نبی کی زندگی کے آخری لمحات گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کائنات کے لوگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے آخری اوقات کے اندر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ اللہ لوگوں، میرے نبی نے کیا دعا کی؟ میرے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ اے اللہ، میں محمد الرسول اللہ دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ میں محمد الرسول اللہ کو دنیا سے جانے کے بعد اللہ ساتھ عطا فرما تو نیک لوگوں کا عطا فرما۔ اللہ اکبر، خود نبی پاک علیہ السلام اپنے آخری جو جملے پیش کریں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق الاعلی، وہ جو تیرے نیک برگزیدہ بندے ہیں، جو تیرے پیارے بندے ہیں، ان کا ساتھ نصیب فرما، ان کا تعلق نصیب فرما۔ اور لوگوں جانیے اللہ نے کیا شان رکھا ہے کہ نیک لوگوں کے پہلو مل جائیں اگر کسی بندے کو، نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے اگر کسی انسان کو، یقین جانو وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے حدیث مبارکہ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں لوگوں، قیامت کے دن جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، اللہ دنیا میں ہمارے ساتھ رہنے والے کچھ ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے تھے، وہ آج نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر، پیغام ملے گا، اللہ کی طرف سے پیغام ملے گا، وہ جہنم میں ہے۔ یہ نیک لوگ، ان کو اللہ سفارش کا حق دے گا، یہ اپنے تعلق والوں کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات دنیا میں مجھے پتا ہو اس تھانہ کا SHO میرا تعلق والا بن جائے گا تو میں جناب اس تھانہ سے نجات پالوں گا۔ اللہ اکبر، میں اس کے لیے دولت بھی لگاتا ہوں، اپنا جناب روپیہ پیسہ بھی لگاتا ہوں کہ مجھے جناب ایسا تعلق مل جائے جس وجہ سے مجھے اس تھانے سے نجات مل جائے گی۔ اور لوگوں، اس بندے کی کیا شان ہے کہ جس کی سفارش اور شفاعت قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نیک لوگ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی یہی قول فرماتے ہیں، لوگوں دنیا میں اپنے زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کو دوست بناؤ، کیوں؟ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوگا، ان کی بڑی قدر ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، میرے برادر، نیک لوگوں سے تعلق جوڑنا بڑا عظیم عمل ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اگر نیک کے ساتھ تعلق جوڑ لو گے، نیک بن جاؤ گے، وہ آپ کو بنا دے گا نیک۔ اگر دنیا دار سے تعلق جوڑو گے، قیامت کے دن پچھتاؤ گے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنے پچھتاوے کا اظہار کرو گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں نیک دوست اور نیک تعلق والے انسان عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت نیکی کا شوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔